بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرزانہ اپنی نند کا مذاق اڑاتی رہتی کیونکہ وہ کالی رنگت کی تھی۔ جب بھی اس کا رشتہ تھا تو رنگت دیکھ کر لوگ انکار کر دیتے، تو فرزانہ کہتی صبح جو مانگنے والا فقیر آتا ہے اس سے بات کر لیں، شاید وہی اسے پسند کر لے۔ تو یہ سن کر ساس نند کا کلیجہ پھٹ جاتا اور احمد کہتا اماں فرزانہ مذاق کرتی ہے، اس کا برا نہ منائیں۔ لیکن ایک دن اماں نے سچی بیٹی کو فقیر کے ساتھ بیاہ کر بھیج دیا اور اگلے دن فقیر اپنی بیوی کو لے کر آیا اور اماں بڑی خوش ہوئی اور فقیر نے کاغذ فرزانہ اور احمد کو دیا، جسے کھولتے ان کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہو گئی تیار مہارانی، نیچے مہمان کیا آئے، اب نکل بھی کمرے سے، کچن میں ان کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست بھی کر لو۔ فرزانہ نے کمرے میں جا کر غصے سے کہا تو آئینے کے سامنے کھڑی فوزیہ گھبرا کر پلٹی۔ بس آ رہی ہوں بھابھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لپسٹک واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تو فرزانہ نے غور سے اسے دیکھا۔ ارے یہ کس رنگ کا جوڑا پہن لیا تم نے؟ خیر سے پہلے تمہاری رنگت توے جیسی ہے اور اس پر تم نے کالا جوڑا پہن لیا ہے، بالکل سڑکوں پر جھاڑو دینے والی عورت لگ رہی ہو تم، فرزانہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تو فوزیہ شرمندہ ہو کر سر جھکا کر رہ گئی۔ بھابھی میرا سب سے نیا جوڑا ہے، اسی لیے یہی پہنا ہے، اس نے دبے دبے انداز میں کہا۔ تو فرزانہ نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا چلو اب جلدی سے نیچے آؤ، تمہاری ماں نے شور مچایا ہے کہ مہمانوں کے لیے چائے بنا دو، میرا تو بچہ چھوٹا ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ فرزانہ حکم دیتے ہوئے پلٹ گئی۔ تو فرزانہ اپنے آنسو پیتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ پچھلے 2 سالوں کے عرصے میں آج اس کا ایک دفعہ پھر رشتہ آیا تھا۔ فوزیہ نے اپنا 2 سالہ پرانا جوڑا نکال کر خوب جما کر استری کر کے پہن لیا تھا۔ کل رات ہی تو اماں نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج رشتے والے آئیں گے، اور وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے انہوں نے فوزیہ کے بالوں میں اترتی چاندی دیکھی۔ اللہ کرے یہاں بات بن جائے، تیری عمر 28 سے زیادہ ہو چکی ہے، اس عمر میں تو لڑکیاں کئی بچوں کی ماں بن جاتی ہیں، انہوں نے حسرت سے کہا۔ تو فوزیہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی، اسے پتہ تھا پچھلے ہر رشتے کی طرح اس رشتے کا انجام بھی وہی ہوگا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ جلدی ہاتھ چلاتے اس نے چائے تیار کی اور ساتھ میں سموسے پکوڑے تل لیے۔ اماں نے ڈرائنگ روم سے آواز لگائی تو وہ جلدی سے چائے کی ٹرالی سجا کر کمرے میں چلی آئی۔ اس نے چادر سے اپنے چہرے کو آدھے سے زیادہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ماشاءاللہ قد کار تو خوب ہے لڑکی کا، ذرا جلدی سے ہمیں چہرہ بھی دکھا دو، رشتہ لے کر آنے والی خاتون نے اشتیاق بڑے لہجے میں کہا۔ تو فوزیہ نے کپاتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو پیچھے سرکا دیا۔ چائے پیتی ہوئی اس عورت کو ایک زوردار اچھو لگا۔ ارے یہ کیا، اس نے کریم کی بجائے چہرے پر توے کی کالک تو نہیں مل لی؟ وہ مضحکہ خیز انداز میں بولی۔ تو پورے ڈرائنگ روم میں ایک زوردار قہقہہ گونجا۔ اس قہقہے میں فرزانہ بھی شامل تھی۔ صرف فوزیہ اور اس کی ماں ہی تھی جو آنسو پیتے ہوئے اپنی تذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ نے ہمیں بتایا تھا آپ کی لڑکی کا رنگ دبتا ہوا ہے، ذرا میرے بیٹے کو تو دیکھے، یہ تو اس قدر گورا اور خوبصورت ہے، اس کے ساتھ آپ کی بیٹی ذرا بھی نہیں جچے گی۔ آپ لوگوں نے تو ہمارا وقت ہی ضائع کیا۔ رشتہ لے کر آئے ہوئے لوگ ٹھونس کر کھاتے ہوئے فوزیہ کے رنگ میں کیڑے نکال رہے تھے۔ فوزیہ کے دل چاہا وہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، لیکن جب تک اماں کا حکم نہ ہوتا اس سے مجبوراً سامنے بیٹھنا ہی تھا۔ ارے امی رکیے، دیکھ لیتے ہیں، کیا پتہ کوئی قابل ذکر خوبی نکل ہی آئے، سامنے بیٹھی لڑکی نے کہا اور فوزیہ سے بولی ذرا چل کر دکھاؤ، ہمیں پتہ چلے کہیں تم لنگڑی تو نہیں، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ تو فوزیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، لیکن اماں نے اسے ٹھوکا دیا، اٹھ کر چل کر دکھا دے، کیا پتہ یہی بات بن جائے۔ ان کی بے بسی بھری آواز پر فوزیہ خاموشی سے اٹھ گئی اور اس کے سامنے 2-3 چکر لگائے۔ ہاں چلتی تو ٹھیک ہے، لنگڑی نہیں ہے، ذرا اپنے دانت بھی دکھاؤ، اسی لڑکی نے دوبارہ کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ فوزیہ کا مذاق اڑا رہی ہے۔ فوزیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس کے دانت نظر آنے لگے اور میرے خدا جتنی اس کی رنگت کالی ہے اتنے ہی دانت سفید ہیں، ایسا لگ رہا ہے بجلی کڑک رہی ہے۔ اس لڑکی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ڈرامائی انداز میں بولی۔ تو ڈرائنگ روم میں ایک دفعہ پھر قہقہہ گونج گیا۔ اب کی بار فوزیہ کی برداشت جواب دے چکی تھی، وہ اٹھنے کی بجائے واپسی کو پلٹی۔ تبھی اچانک مہمانوں کے ساتھ آیا ہوا ایک بچہ بولا، امی اگر ہم اپنی مامی بنا لیں گے تو یہ تو رات کے وقت کہیں نظر ہی نہیں آئے گی، جیسے رات کالی ہوتی ہے ویسے ہی ہماری مامی بھی کالی ہوں گی۔
بچے کی بات پر جھٹ پھاڑ کہہ کہا ایک دفعہ پھر گونجا۔ فرزانہ اور ان میں سب سے اونچی آواز تھی۔ اسے تو اپنی نن سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ شومئی قسمت کے فوزیہ کی رنگت بھی ایسی تھی کہ زندگی بھر وہ تذلیل کا نشانہ ہی بنتی چلی آئی تھی، اور ہر دفعہ جب رشتہ لے کر آنے والے لوگ اس کے رنگ کی وجہ سے رشتے سے انکار کرتے تو فوزیہ سب سے زیادہ گھر میں فرزانہ کے طعنے سنتی۔ رشتے والے معذرت کر کے اٹھ کے جا چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اماں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ فوزیہ نے تمام کچن کا کام سمیٹ کر کمرے میں جھانکا تو رات ہونے کے باوجود اماں ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ کیوں فکر کرتی ہیں اماں؟ جہاں میرا نصیب ہوگا وہاں میری شادی ہو جائے گی، فوزیہ نے کہا تو اماں پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ نہ جانے کب تیرا نصیب کھلے گا۔ فرزانہ کا رویہ تیرے ساتھ کتنا خراب ہے، جانوروں کی طرح وہ تجھ سے کام لیتی ہے، تجھے اس نے اپنی نوکرانی بنا رکھا ہے، اور احمد وہ تو بیوی کا اتنا غلام ہے، اسے کبھی اپنی بیوی کے ظلم نظر ہی نہیں آتے۔ جب تک تو اپنے گھر کی نہیں ہو جائے گی یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن نہ جانے تیرا گھر کب بسے گا۔ اماں نے ایک ٹھنڈی سانس لی تو فوزیہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی سوال تو اسے بھی بے چین کر رہا تھا۔ اس کی ساری سہیلیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں، سب کے 2-2 3-3 بچے تھے، صرف ایک وہی تھی جو پچھلے کئی سالوں سے رشتہ لے کر آنے والوں کے سامنے پیش ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک اس کا کہیں کوئی سبب نہیں بنا تھا۔ اگلے دن صبح ہی فرزانہ نے آ کر فوزیہ کو اٹھا دیا۔ چل نوابزادی، شادی کے خواب دیکھنا بند کر، اٹھ کر ناشتہ بنا دے، تیرے بھائی نے دفتر جانا ہے۔ فرزانہ نے مزے سے کہا تو فوزیہ خاموشی سے اٹھ کر نیچے آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ اماں لاؤنج میں ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ فوزیہ کو دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا۔ احمد ذرا دیر سے دفتر جایا کرتا تھا۔ فرزانہ سجی سنوری اس کے سامنے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ احمد کل گھر میں موجود نہیں تھا، اس لیے فرزانہ چسکے لے کر اسے کل رشتے والوں کی ساری کہانی بتا رہی تھی۔ ارے لوگ تو بہت اچھے تھے، نیک اور ملنسار، بس اپنی فوزیہ میں ہی کمی ہے، ورنہ تو اب تک یہ کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگ چکی ہوتی۔ نہ شکل و صورت اچھی ہے اور نہ ہی سلیقہ سگڑاپا، نہ جانے اس کا کیا بنے گا۔ فرزانہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا تو احمد نے ناگوار نگاہ اپنی بہن پر ڈالی جو کچن سے ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ کہیں بیوٹی پارلر ہی چلی جایا کر، چہرے کی کچھ رگڑائی کروا لے، شاید تیرا کوئی رنگ روپ نکل آئے۔ پتھر کی طرح میرے سینے پر پڑی ہے، جب تک تیری شادی نہیں ہوگی اماں مجھے چین سے نہیں جینے دے گی، اور تو ہے کہ گھر بسانے کا نام نہیں لیتی۔ احمد نے چڑ کر کہا تو فرزانہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ارے یہ تو مری جا رہی ہے شادی کرنے کے لیے، لیکن اب کوئی سے پسند بھی تو کرے۔ اس کا تو چہرہ دیکھ کر بچے ڈر کر ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں کہ امی جن آ گیا۔ فرزانہ نے ہنستے ہوئے ایک دفعہ پھر فوزیہ کا مذاق اڑایا تو خاموشی سے چائے بھائی اور بھابھی کے سامنے رکھ کر وہ اماں کے پاس چلی آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ فرزانہ اور احمد یوں ہی بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ فرزانہ نے پہلے تو نظر انداز کیا۔ احمد اتنا کھلے دل کا نہ تھا کہ دروازے پر آنے والوں کو کچھ دے دیا کرے، اور یہ فقیر تو روز ہی آ جایا کرتا تھا، لیکن فقیر نے بھی جان نہ چھوڑی۔ 2 سے 3 دفعہ اس نے دروازہ بجایا تو فرزانہ چڑھ کر بولی، ارے فوزیہ چلو یہ 10 روپے جا کر اس فقیر کو پکڑا دے اور اسے بولو زیادہ سر مت کھایا کرے۔ فرزانہ کی بات پر فوزیہ خاموشی سے اٹھی اور 10 روپے پکڑ کر دروازہ کھول کر فقیر کو دینے لگی۔ فقیر نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ 10 روپے دیکھتے ہی وہ بولا، اتنی مہنگائی کے دور میں 10 روپے سے کیا بنے گا، کچھ اور دے دو، اس نے کہا تو اندر بیٹھی فرزانہ اور احمد جو اس بات سن رہے تھے۔ فرزانہ نے اونچی آواز لگا کر کہا، یہ جو لڑکی سب پیسے دینے آئی ہے اسے ہی رکھ لو، ویسے بھی اسے کوئی لینے کو تیار ہے نہیں، تم ہی اس سے شادی کر لو، شاید ہماری جان چھوٹ جائے۔ فرزانہ کی بات پر فوزیہ کے کان تک سرخ ہو گئے۔ وہ یکدم گھبرا کر اندر کو ہوئی اور پلٹ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی اماں نے افسوس کی ایک نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی جو مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی اپنی بیوی کو نہ ٹوکا تھا کہ اس کی بہن کی اتنی بے عزتی کیوں کرتی تھی، مگر اماں کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ فرزانہ تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، شادی ہونا یا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے رنگ کا اللہ نے بنایا ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں، تم اس کا مذاق نہ اڑایا کرو، اماں نے نرمی سے کہا تو فرزانہ نے منہ
بنا لیا۔ ہاں آپ تو میری کہی ہر بات بری لگتی ہے۔ سچ بات ہے، یہی تو کوئی بات ساس کو ہضم نہیں ہوتی۔ کالی کلوٹی بیٹی میں کون ایسے ہیرے چڑھے ہیں جو اس کے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہیں؟ سچی کہتی ہوں، میں اس کے بارے میں نہ کام کی، نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ فرزانہ پیر پٹکتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد جو ناشتہ کر چکا تھا اچانک ماں کی جانب مڑا اور بولا، کیا کرتی ہیں اماں؟ بلا وجہ آپ نے فرزانہ کو ناراض کر دیا۔ وہ تو مذاق کرتی ہے، فوزیہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتی ہے، اسی لیے ایسا کہتی ہے۔ اور کیا غلط کہتی ہے؟ فوزیہ کا رنگ واقعی اتنا کالا ہے؟ میں خود کئی لوگوں سے اس کا رشتہ لینے کی بات کر چکا ہوں، مگر جو بھی اس کی شکل دیکھتا ہے وہ رشتہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ آپ آئندہ فرزانہ کو کچھ مت کہیے گا۔ احمد غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو اماں اپنے آنسو پیتے خاموشی سے وہیں بیٹھے رہ گئی تھیں۔ انہیں پتہ تھا جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں فوزیہ پر زندگی مزید تنگ ہو جائے گی۔ ابھی بھی وہ صبح سے لے کر شام تک کولہوں کے بیل کی طرح فرزانہ کے کام کیا کرتی تھی۔ احمد اپنی تنخواہ کا سارا پیسہ فرزانہ کے ہاتھ پر رکھتا تھا۔ وہ 1 روپیہ بھی ساس اور فوزیہ کے حوالے نہ کرتی تھی۔ فوزیہ کچھ خاص پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر کے وہ مہینے کے جو چند روپے حاصل کرتی تھی، فرزانہ اور احمد بہانے سے وہ رقم بھی اس سے چھین لیتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے فرزانہ اپنے ماں کی دوائیوں کا بندوبست تو کر دیتی تھی، لیکن اماں کی بس یہی سوچ تھی کہ جلد از جلد وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ فوزیہ اس روز کی تذلیل سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہیں اس کی شادی ہو جائے، لیکن کوئی رشتے والا مانتا تب نہ۔ یہ کچھ روز بعد کی بات تھی جب فوزیہ بازار سے سبزی لینے گئی تو لاؤنج میں ایک اجنبی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ کوئی لڑکا اندر بیٹھا تھا اور زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ فوزیہ لاؤنج میں آئی تو وہاں فرزانہ کے ساتھ 30 سال کے قریب کا ایک مرد بیٹھا تھا۔ فوزیہ پر نگاہ پڑتے ہی چونکا اور اس نے سر سے پیر تک فوزیہ کا جائزہ لیا۔ اس کی نگاہوں میں ایسا کچھ تھا کہ فوزیہ گھبرا گئی۔ میڈم ذرا سی سبزی خریدنے ہوتی ہے، لیکن سبزی کے بہانے نہ جانے کہاں آوارہ گردیاں کر کے آتی ہے۔ میرا بھائی آیا ہے پہلی دفعہ ہمارے گھر، چل جلدی سے اس کے لیے اچھا سا کھانا بنا اور پہل شربت بنا کر لانا۔ فرزانہ نے حکم دیا تو فوزیہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ چلچلاتی دھوپ سے آنے کے بعد اس کا گرمی سے برا حشر ہو رہا تھا، لیکن چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ خاموشی سے کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانے کے دوران ہی فرزانہ نے چائے کا حکم دیا تو وہ چائے بنا کر لاؤنج میں لے آئی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اس کے کانوں میں فرزانہ کی آواز پڑی، ارے بھائی کیا بتائیں، ہر جگہ اس کے رشتے کی بات چلا کر دیکھ لی، لیکن اس کے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ جتنی سیاہ اس کی رنگت ہے اتنی ہی سیاہ اس کے نصیب ہیں، کہیں بات بنتی ہی نہیں۔ ہم تو اس بوجھ کو پال کر تھک گئے ہیں، فرزانہ بھی ظاہر بھری انداز میں کہہ رہی تھی۔ فوزیہ سمجھ گئی اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے چائے کی پیالی فرزانہ کے سامنے رکھی اور خود واپس کچن میں چلی گئی۔ اماں کی طبیعت کافی خراب تھی، انہوں نے پورا دن سوتے ہوئے گزارا تھا۔ فوزیہ نے کھانا وغیرہ بنا کر فرزانہ اور اس کے بھائی کے سامنے رکھا اور خود اماں کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ شدید بخار کی وجہ سے کراہ رہی تھی۔ فوزیہ کے پاس دوائی کے پیسے تو تھے نہیں، اس نے گھر میں پڑی ہوئی پیناڈول ہی پیس کر پانی میں ملا کر جیسے تیسے اماں کے حلق سے نیچے اتاری اور انہیں لٹا دیا۔ شام ہو رہی تھی، فوزیہ کو پڑوسن کا دیا ہوا جوڑا بھی سلائی کرنا تھا۔ کھانا وہ بنا چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کافی دیر تک وہ مشین پر جھکی کپڑے سلائی کرتی رہی۔ اچانک اسے احساس ہوا اسے بھوک لگی ہے، نیچے جا کر کھانا لے آتی ہوں۔ فوزیہ نے مشین سمیٹ کر رکھی اور خود کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب گھر والے کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ فوزیہ نے کچن سے اپنا کھانا نکالا اور واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، یہ جانے بغیر کہ اس کی آہٹ محسوس کر کے کوئی شیطان جاگ گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اچانک اس کے پیچھے آہٹ ہوئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو دروازہ کھول کر فرزانہ کا بھائی ارسلان کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی نظروں کا زاویہ بتا رہا تھا کہ اس نے فوزیہ پر غلط نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ فوزیہ گھبرا گئی۔ بھائی آپ رات کے اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی کام ہے تو بتائیں، میں کر دیتی ہوں۔ لیکن ارسلان نے یکدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کام تو بہت سارے ہیں، بتا دیتا ہوں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ باجی نے بتایا ہے کہ تم شادی کے لیے مری جا رہی ہو، لیکن کوئی تمہیں قبول نہیں کرتا۔ اتنی بھی کیا بےتابی ہے شادی کی؟ اس آدمی نے آگے بڑھ کر بدتمیزی کرنا چاہی، لیکن فوزیہ کے حلق سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی۔
اس نے زوردار دھکا دے کر ارسلان کو پیچھے ہٹایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا۔ لیکن ارسلان کو اس کا دھکا دینے پر شدید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر فوزیہ کا بازو دبوچ لیا۔ اپنی شکل دیکھ اور نخرے دیکھ۔ صحیح کہتی ہیں باجی، تجھ جیسوں کو کون منہ لگائے گا؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور فرزانہ اندر داخل ہوئی۔ ہائے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فرزانہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، لیکن اس کا بھائی اسے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ خود فوزیہ کے بھی ہوش اٹھ چکے تھے۔ اس نے بھابھی کے آنے پر شکر کا سانس لیا، لیکن اچانک ہی ارسلان زور سے چلایا۔ باجی تم سچ کہتی تھی، تمہاری یہ نند تو بہت بد کردار ہے۔ اس نے مجھے خود اپنے پیچھے لگا کر اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میں تو اسے بہت منع کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا اس کی شادی نہیں ہو رہی اور تنہا رہ کر تھک چکی ہے، اسی لیے مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ ارسلان نے فوزیہ کے اوپر الزام لگایا تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ خود میرے کمرے میں زبردستی آئے تھے، فوزیہ نے آنسو بھری آواز سے کہا، لیکن فرزانہ نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ دیکھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، ایک نہ ایک دن یہ کوئی نہ کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ شادی نہیں ہو رہی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تجھ سے اپنا آپ سنبھالا ہی نہیں جا رہا؟ فرزانہ زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی آوازیں سن کر احمد بھی اوپر آ گیا تھا۔ ارسلان تو خود کو معصوم ثابت کرتا فرزانہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ فرزانہ نے چلا چلا کر احمد کو بتایا کہ فوزیہ نے کیا گل کھلایا ہے۔ احمد نے غصے میں فوزیہ کو مار مار کر ادمرا کر دیا۔ تماشا اتنا بڑا کہ نیچے کمرے میں لیٹی اماں بھی گھبرا کر فوزیہ کے کمرے میں چلی آئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوزیہ کا سوجا ہوا ماتھا اور ہونٹوں سے بہتا خون دیکھا تو گھبرا گئی۔ فرزانہ نے چلا چلا کر انہیں بھی بتایا کہ فوزیہ نے کس طرح اس کے بھائی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر فوزیہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، انہوں نے گھبرا کر کمزور سی آواز میں کہا تو احمد اچانک زور سے چلایا، ساری زندگی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتی رہنا، مجھے لگتا ہے اس کا کردار ہی مشکوک ہے، اسی لیے تو یہ کسی رشتے والے کو پسند نہیں آتی۔ احمد نہ جانے کیا کیا کچھ کہتا جا رہا تھا۔ فوزیہ اماں سے لپٹی، بری طرح سے سک کر رو رہی تھی۔ آج ہی اس کا بندوبست کرتا ہوں، کوئی اندھا لولا لنگڑا جو کوئی بھی مجھے ملا اسے اس کے حوالے کر دوں گا، چاہے وہ 10 بچوں کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ احمد غصے میں کھولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور ارسلان تو پیچھے پہلے ہی جا چکا تھا۔ فرزانہ بھی فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی فوزیہ کی طرف کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں نے فوزیہ کو اپنے ساتھ لپٹایا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی، اگلی صبح بھی کوئی بھی نہ جاگا تھا۔ فوزیہ نے ناشتہ بنا کر ماں کے سامنے رکھا، اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ اماں جیسے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جیسے ہی دروازہ بجا اور فقیر نے صدا لگائی، اماں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ سامنے وہی فقیر کھڑا تھا جو ہمیشہ اپنا چہرہ کپڑے میں لپیٹ کر آتا تھا۔ اس نے اماں کو دیکھتے ہی صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے آج بس یہ ہے۔ اماں نے فوزیہ کا آواز لگائی اور وہ باہر آئی تو اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فقیر کے سامنے کر دیا۔ فقیر کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ جلدی سے جا کر کسی مولوی کو بلا کر لے آؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہوں، اماں نے کہا تو فقیر نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹا دیا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، لیکن گرد سے اٹھے بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے اس کا حلیہ برا نظر آتا تھا۔ لیکن اماں میں تو ایک فقیر ہوں، اس نے کہا تو اماں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ چاہے تم ایک فقیر ہو لیکن کم از کم میری بیٹی کے ساتھ شادی تو کرو گے، شاید اس کا یہی نصیب ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فقیر الٹے قدموں چلا گیا۔ اماں کو لگا شاید وہ بھی انکار کر کے چلا گیا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک مولوی تھا۔ اماں نے مولوی اور فقیر کو اندر بٹھایا اور اپنا ایک دوپٹہ لا کر فوزیہ کے سر پر اڑا دیا۔ فرزانہ اور احمد بھی اندر سے باہر نکل آئے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں اماں؟ احمد نے حیرت سے کہا تو اماں نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ تیری جان چھڑوا رہی ہوں، فوزیہ کا نکاح کر رہی ہوں اس فقیر کے ساتھ، تو چپ ہو جا، اماں نے کہا تو فرزانہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ہائے، اس بیچارے فقیر کی قسمت ہی پھوٹ گئی۔ لیکن چلو، فوزیہ کو اپنے جوڑ کا لڑکا تو مل گیا۔ اس کے مذاق اڑاتی نگاہیں دیکھ کر فوزیہ نے سر جھکا لیا۔ مولوی نے فوزیہ کا نکاح فقیر سے پڑھایا تو اماں نے دل پر ہاتھ رکھ کر فوزیہ کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔
احمد نے کچھ نہ کہا، وہ تو بوجھ کے ٹل جانے پر ہی خوش تھا۔ اماں کو پتہ تھا فوزیہ کبھی واپس نہیں آئے گی، شاید وہ فقیر اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی بھیک مانگنے پر مجبور کر دے۔ ایک وقت کی روٹی بھی نصیب ہو یا نہیں، لیکن اماں اپنے بیٹے اور بہو کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو چکی تھیں کہ انہوں نے یہ سخت فیصلہ کرنا ہی تھا۔ فوزیہ نے جاتے ہی فرزانہ سے اس کے کمرے پر قبضہ کر لیا، لیکن اب وہ پریشان تھی، گھر کے کام کاج کس سے کرواتی؟ پہلے تو اسے مفت کی نوکرانی میسر تھی، اب وہ اماں پر اپنا حکم چلانے لگی، لیکن اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ دن رات فرزانہ کا حکم مان سکے۔ فرزانہ جھنجھلائی ہوئی پھرنے لگی۔ اس نے بڑی بار احمد سے کہا کہ اسے گھر میں کسی کام والی کو رکھوا دے، لیکن احمد نے منع کر دیا کہ فی الحال اس کی گنجائش نہ تھی۔ فرزانہ کو شدید غصہ آتا۔ اماں کو وہ لاؤنج میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتی دیکھتی تو زور زور سے چلانے لگتی۔ نہ جانے کیا سمائی تھی اس بڑھیا کے سر میں کہ اس فقیر کے ساتھ اس کلو کو رخصت کر دیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ فقیر بھی اسے زیادہ دن نہیں رکھے گا۔ بھلا اس کالی شکل صورت والی کو اپنے گھر میں کون برداشت کر سکتا ہے؟ 4 دن میں ہی دھکے کھا کر واپس آ جائے گی۔ فرزانہ نے خود کو مطمئن کیا، گھر میں پھیلی گندگی اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی، مگر فرزانہ اٹھ کر کوئی کام نہ کرتی تھی۔ اماں ہی مارے باندھے اٹھ کر کھانا پکا لیتی تھیں تو فرزانہ اطمینان سے کمرے سے نکل کر وہ کھانا کھاتی، لیکن اماں سے جتنا کام ہو سکتا تھا وہ بیچاری بھی بس اتنا ہی کر سکتی تھی۔ دن رات انہیں بس فوزیہ کی یاد آتی، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ کبھی احمد آتا تو کہتا، آج میں نے فلاں جگہ پر بالکل فوزیہ کی ہم شکل ایک بھکارن کو بھیک مانگتے دیکھا ہے، شاید وہ اپنی فوزیہ ہوگی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی دونوں میاں بیوی اور ہنسنے لگ جاتے اور اماں اپنا دل پکڑ کر رہ جاتی۔ فوزیہ کو گئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ اماں اپنی کمزوری کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ فرزانہ کا سلوک ان کے ساتھ بد سے بدترین ہو چکا تھا۔ اماں کو لگتا تھا شاید فوزیہ کہیں مر کھپ گئی ہے، لیکن ایک روز جب احمد ابھی گھر پر تھا اور کچن میں اماں اس کے لیے کھانا پکا رہی تھی، تب دروازہ بجا۔ اماں دروازہ کھولنا، کون ہے؟ احمد نے بیزاری سے آواز لگائی، حالانکہ فرزانہ بھی وہیں پاس ہی بیٹھی تھی۔ اماں لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی اور دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ باہر فوزیہ کھڑی تھی۔ لیکن فوزیہ جن حالوں میں تھی اسے دیکھ کر اماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ خوبصورت اور مہنگے کپڑے، چمکتی ہوئی رنگت، بالوں کا خوبصورت رنگ اور ہاتھوں میں پکڑا ہوا مہنگا سا پرس، صاف دکھ رہا تھا کہ فوزیہ کے پاس اب دولت کی کوئی کمی نہیں۔ فوزیہ، یہ سب کیا ہے؟ اماں نے کہا، لیکن فوزیہ آگے بڑھ کر اماں سے لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت سا نوجوان بھی کھڑا تھا۔ اماں نے اپنے ذہن پر زور دیا، اس نوجوان کی شکل اسی فقیر سے ملتی جلتی دکھائی دی، لیکن آج تو اس کا حلیہ مختلف تھا۔ مہنگا 3 پیس سوٹ پہنے، پیروں میں قیمتی جوتے اور ہاتھوں میں پکڑی گاڑی کی چابی۔ اماں نے جھانک کر دیکھا تو گھر کے باہر ایک شاندار گاڑی بھی کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے فوزیہ؟ اماں نے کہا تو فوزیہ اور اس کا شوہر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے بیٹھے احمد اور فرزانہ کا تو منہ کو حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے یہ تو وہی کلو ہے، فرزانہ کے لبوں سے نکلا، لیکن اس کی کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ فرزانہ احمد دونوں حیران تھے، جبکہ فوزیہ مسکراتی ہوئی اپنی اماں سے مل رہی تھی۔ شاید آپ لوگوں کو یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ میرے شوہر منیر ہیں، ان کا تعلق خفیہ ایجنسی سے ہے۔ یہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے مختلف روپ دھار کر اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ جن دنوں یہ فقیر بن کر ہمارے محلے میں آیا کرتے تھے، ان کی ڈیوٹی خطرناک مجرم کو پکڑنے کے لیے تھی۔ ہمیں لگے یہ سچ مچ میں ایک فقیر ہے، جبکہ یہ تو ایک انتہائی اعلیٰ افسر تھے۔ جب آپ نے میری شادی ان کے ساتھ کر دی تو یہ مجھے سیدھا اپنے گھر لے گئے، جو کسی محل سے کم نہ تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھے تو لگا میری زندگی ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ اچھی خوراک اور مناسب دیکھ بھال کی وجہ سے میری رنگت بھی نکھرنے لگی، اور آج میں اتنی خوش ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ فوزیہ کی بات سن کر فرزانہ کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوزیہ اتنی خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ حسد کی ایک تیز آگ اس کے اندر جلنے لگی، جبکہ اماں تو فوزیہ کو خوش دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ ان کا دماغ بھی بے حد خوش اخلاق اور نیک تھا۔ احمد تو بغلے جھانک رہا تھا۔ فوزیہ نے اچانک اماں کا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں، اب آپ یہاں نہیں رہیں گی، میرے شاندار گھر میں ہر سہولت آپ کا انتظار کر رہی ہے، فوزیہ نے کہا تو فرزانہ لپک کر آگے آ گئی۔
ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ فوزیہ، بھلا اس چھوٹے ٹوٹے پھوٹے گھر میں تم اپنے بھائی بھابھی کو کیسے رہنے دے سکتی ہو؟ فرزانہ کی خوش آمد بھری انداز پر فوزیہ نے ایک سرد نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ جی نہیں، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں وہ بھولی نہیں، اور ویسے بھی میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، میں تو بوجھ ہوں جو آپ کے سینے سے ہٹ گیا۔ فوزیہ کی بات پر فرزانہ شرمندہ ہو گئی۔ فوزیہ اور اس کے شوہر اماں کو گھر لے کر آ گئے، لیکن فرزانہ اور اس کے شوہر کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ احمد کی نوکری چھوٹ گئی، وہ بہن جسے وہ بوجھ سمجھ کر در حقیقت اس کے وجود سے انکاری تھا۔ نوکری چھوٹتے ہی اسے کھانے کے لالے پڑے اور فوزیہ کو گھر والوں کے گھر جا کر کام کرنا پڑا۔ دھوپ سے اب اس کی رنگت بھی جل کر توے جیسی سیاہ ہو چکی تھی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو سکے، اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔